وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. قرآن کا حکم ہے. اب رب کی نعمت کا چرچا کریں تو کیسے کریں؟ اور پھر یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ وجود ہمارا، یہ ہمارا بولنا، یہ ہمارا دیکھنا، یہ ہمارا سننا، یہ پوری زندگی تو اللہ کی نعمت ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا تو اپنی کس نعمت کا تذکرہ کریں؟ آپ بتائیں تو صحیح. یہ ساری چیزیں تو اللہ کی نعمت ہیں. یہ زبان چل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دل دھڑک رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دماغ صحیح سلامت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں. اور حکم ہے کہ اللہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. تو آخر کس نعمت کا چرچا کریں؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی نعمت فکس کر لیتے ہیں، مگر چرچا کیسے کریں؟ چرچا کیسے کیا جائے گا؟ چرچا کرنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ایک محفل ہونی چاہیے، سامنے کچھ لوگ ہونے چاہیے، ان کے سامنے اس نعمت کی خوبی بیان کی جائے اور نعمت دینے والے کی شان و عظمت بیان کی جائے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. الحمدللہ، قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں اہل سنت والجماعت ہی بہتر سمجھتے ہیں. قرآن نے کہا اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. ہم نے زمین سے آسمان تک ساری چیزوں کو دیکھا، مجھے نظر آیا یہ سب اللہ کی نعمت ہے. آخر کس کس چیز کا تذکرہ کریں؟ پھر ذہن میں آیا یہ ساری نعمتیں جن کے قدموں سے ملی ہیں انہی کا ذکر کر لو. یہ ساری نعمتیں جن کے قدموں کی وجہ سے ملی ہیں اسی محمد الرسول اللہ کا ذکر کر لو. اگر وہ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو ہم اور آپ نہ ہوتے. یہ ساری کائنات کی جو ساری گہما گہمی، سارا حسن و جمال ہے انہی کے قدموں کا صدقہ ہے. لہذا رب کی سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ، سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ. اب ان کا ذکر کرو، حقیقت میں اللہ کی نعمت کا ذکر کر رہے ہو، قرآن کی کریم کی آیت پر عمل کر رہے ہو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قرآن نے کہا اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. اچھا ایک بات بتا دوں، اس قرآن میں نا ہر شخص نے اپنے اپنے مطلب کی چیزیں لی ہیں سوائے اہل سنت کے. اہل سنت نے پورے قرآن پر ایمان رکھا ہے الحمدللہ. باطل جماعتوں نے بعض چیزیں لے لی، بعض کو نظر انداز کر دیا. جس سے رسول اللہ کی شان و عظمت پہ حملہ کر سکتے تھے ان آیتوں کو کوٹ کیا، اور جن سے محمد الرسول اللہ کی شان و عظمت ظاہر تھی وہ آیت کو چھپا دیا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کا حکم ہے رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں ظاہر کرو، خوشی مناؤ. اب آپ سوچیں کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کا ذکر ہے تو اولاد رب کا فضل ہے کہ نہیں؟ کھیت میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ روزی اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ بیماری سے شفا مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ اچھی صحت یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ تندرستی یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اچھی آواز یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ دماغ کا صحیح سلامت ہونا یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ روزی روٹی جو آپ کماتے ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہی تو ہے. اور قرآن کا حکم ہے رب کے فضل پر، یعنی اللہ کا جو فضل ہے اور اس کی جو رحمتیں ہیں اس پر خوشی ظاہر کرو. تو جب ان تمام چیزوں پر خوشی ظاہر کرنا ثابت، تو رب کے سب سے بڑے فضل کا نام کیا ہے؟ رب کے سب سے بڑی رحمت کا نام کیا ہے؟ تو مجھے کہنے دیا جائے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام محمد ہے، اللہ کے سب سے بڑے فضل کا نام محمد ہے، اللہ کے سب سے بڑی رحمت کا نام محمد ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت انہی قرآنی آیتوں پر عمل کر کے محمد الرسول اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی کرتے ہیں، نظم میں بھی کرتے ہیں، نثر میں بھی کرتے ہیں، عربی میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں. ہم تو یوں بھی کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے،
ہے اس اچھے سے اچھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو ہم اللہ کے فضل کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں.